ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے. عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے، نہیں کوئی عمل کرے تو نقصان ہمارا نہیں ہے، اسی کا نقصان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکته يصلون على النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ کے رسول سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے پر چلتے ہوئے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے تجارت فرمائی، اور تجارت کا جو اعلیٰ کردار صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے پیش کیا ہے، پوری دنیا میں کوئی اس طرح تجارت نہیں کر سکتا ہے. اور تجارت کی جو بے مثال نمونے ہمیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی زندگی میں مل سکتے ہیں، کسی کی زندگی کے اندر نہیں مل سکتے ہیں. تجارت کرنے والے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں ایک صحابی ہیں حضرت سیدنا ظاہر بن حرام. یہاں پہ وہ حرام نہیں ہے جو ہمارے یہاں حلال کے مقابلے میں حرام آتا ہے. اب جیسے مسجد حرام کو بھی، مکہ شریف کو بھی مسجد حرام کہا جاتا ہے، وہاں معنی حرمت ہے، عزت ہے، تو یہاں وہ حرام نہیں ہے. سیدنا ظاہر بن حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابی کا نام کیا ہے؟ ظاہر. حضرت ظاہر بن حرام رضی اللہ عنہ یہ ایک بدوی صحابی تھے. ان سے سرکار کو کتنی محبت تھی اور یہ سرکار سے کتنی محبت کرتے تھے، اندازہ لگائیے. ایک بدوی یعنی دیہات میں رہنے والے صحابی، بدوی دیہاتی کو بولتے ہیں، یعنی جو شہر میں ہوتے تھے شہری صحابی، جو دیہات میں ہوتے تھے ان کو دیہاتی صحابی، یعنی بدوی صحابی، دیہات علاقے میں رہنے والے. تو حضرت ظاہر جانتے ہیں کیا کرتے تھے؟ حضرت ظاہر رضی اللہ تعالیٰ جو دیہات کے رہنے والے تھے. اب ظاہر سی بات ہے، شہر میں اچھے فروٹ اسی وقت آتے ہیں جب دیہات والے لے کر کے آئیں گے، کیونکہ شہر میں تھوڑی کوئی چیز اگتی ہے، وہ تو دیہات میں اگتی ہے نا، دیہات میں ہی اسے اگایا جاتا ہے. تو سارے عمدہ پھل فروٹ پہلے دیہات میں تیار ہوتے ہیں، وہاں کے لوگوں کو ملتے ہیں، بعد میں اسے شہر لے کر کے آیا جاتا ہے. اور یہ دیہات کے رہنے والے تھے حضرت ظاہر رضی اللہ تعالیٰ. تو کیا کرتے تھے، یہ جب دیہات سے بازار آیا کرتے تھے سامان بیچنے کے لیے، تو وہاں کے جتنے عمدہ پھل ہوا کرتے تھے نا، کیونکہ یہ تجارت کرتے تھے مدینے کے بازار میں. اب دیہات سے سامان لاتے تھے مدینے کے بازار، ان کی تجارت اور تھی، لیکن جب وہ وہاں سے تجارت کے سامان لے کر کے آتے تو دیہات کے اندر جو عمدہ فروٹ اور پھل ہوا کرتے تھے تو رسول پاک کے لیے تحفے کے طور پر لایا کرتے تھے یہ. اور مدینے میں آنے کے بعد تجارت کے لیے بازار نہیں جاتے، سب سے پہلے حضور کو تحفہ لا کر کے دیتے، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ دیہات کے فروٹ لا کر کے دیتے تھے. جب یہ مدینہ شریف سے جاتے تو حضور مدینے کا سامان بھی ان کو عطا فرمایا کرتے تھے، اور فرماتے تم اپنے دیہات سے لے کر کے آئے تو تم میرے شہر کا لے کر کے جاؤ. حضرت ظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے کریم آقا ہیں ہمارے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ نے ایسا کریم آقا عطا فرمایا ہے، دنیا اس کی مثال نہیں پیش کر سکتی ہے. سرکار فرماتے تم اپنے دیہات سے لے کر کے آتے ہو تو ہم میرے شہر سے لے کر کے جاؤ. سرکار مدینہ علیہ السلام کو ان سے اتنی محبت تھی، سرکار فرماتے تھے ظاہر ہمارا دیہاتی بھائی ہے، ظاہر ہمارا دیہاتی بھائی ہے اور ہم اس کے شہری بھائی ہیں. یعنی یہ دیہات کے رہنے والے تو یہ ہمارے دیہاتی بھائی، اور میں شہر کا رہنے والا تو میں ان کا شہری بھائی. جبکہ ایک روایت میں سرکار نے یہ بھی فرمایا ہے ہر شہری کا، یعنی شہر میں رہنے والے کا کوئی نہ کوئی دیہاتی بھائی ہوتا ہے. مجھ محمد عربی کا دیہاتی بھائی ظاہر ہے. اندازہ لگائیں سرکار کتنا کرم فرما رہے ہیں. حضرت ظاہر رضی اللہ تعالیٰ دیہات سے سامان لا کر کے شہر میں بیچا کرتے تھے. ایک روز یہ بازار کی طرف
تھے بیچ رہے تھے. میرے آقا علیہ السلام بازار میں نکلے. جب سرکار بازار میں گئے نا تو دیکھا کہ حضرت ظاہر اپنا سامان بیچ رہے ہیں. اب تجارت کر رہے ہیں. سرکار ان سے محبت کرتے ہیں, یہ سرکار سے محبت فرماتے ہیں. جب سرکار نے دیکھا نا کہ حضرت ظاہر اپنا سامان بیچ رہے ہیں, میرے عزیزو یاد رکھنا ان کا عمل کیا تھا کہ دیہات کے اچھے فروٹ لاتے تھے اور سرکار کی بارگاہ میں پیش کرتے تھے. سرکار کو بڑا پسند آتا تھا. آج ہم بھی اگر سرکار سے محبت کریں گے, سرکار کی عنایتیں آج بھی جاری ہیں. سرکار کا کرم ہی ہے کہ ہمیں کھانے کو مل رہا ہے, ہمیں پینے کو مل رہا ہے. سرکار کا کرم ہی ہے کہ ہماری آنکھوں میں روشنی ہے. سرکار علیہ السلام کا کرم ہی ہے کہ ہمارے ہاتھ ہل رہے ہیں. سرکار کا ہی کرم ہے کہ ہمارے جسم میں روح ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے نا, جان ہے وہ جہان کی, جان ہے تو جہان ہے نا, جان ہے وہ جہان کی, جان ہے تو جہان ہے. یعنی اگر سرکار نہ ہو تو پھر ہمارا وجود نہیں ہو سکتا ہے, سب ختم ہو جائے گا. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام موجود ہیں. حضرت ظاہر مارکیٹ میں سامان بیچ رہے ہیں. میرے آقا علیہ السلام نکلے بازار کی طرف. جب بازار کی طرف نکلے نا تو حضور نے پیٹھ کی طرف گئے. حضرت ظاہر ایسے کھڑے تھے, بیچ رہے تھے. سرکار پیٹھ کی طرف گئے اور جانے کے بعد آنکھوں کو بند کر لیا. ہمارے یہاں بھی اس طرح سے لوگ کرتے ہیں نا. بتاؤ کون ہے اب؟ سرکار پیٹھ کی طرف, بتائیں کتنی محبت ہے سرکار. سرکار گئے پیٹھ کی طرف اور اپنے دونوں ہاتھوں سے حضرت ظاہر کی آنکھوں کو بند کر لیا. اور بند کرنے کے بعد میں حضرت ظاہر, جب آپ نے بند کیا دونوں آنکھوں کو نا, تو حضرت ظاہر نے کہا کون ہے, مجھے چھوڑو. معلوم ہی نہیں تھا کہ سرکار آئے ہوئے. تو حضرت ظاہر نے کہا کون ہے, مجھے چھوڑو. جب پیچھے کی طرف توجہ کی نا, سرکار علیہ الصلوۃ والسلام موجود ہیں, آپ نے فوراً ہاتھ چھوڑ دیا. جب انہوں نے پیچھے پلٹ کے دیکھا نا کہ آخر دیکھیں تو کون میری آنکھوں کو بند کیا تھا, سرکار علیہ الصلوۃ والسلام موجود تھے. حضرت ظاہر نے جب پیچھے پلٹ کے دیکھا, سرکار کو پہچانا. پہچانتے ہی حضرت ظاہر نا جوش میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے لپٹ گئے, سرکار سے لپٹ گئے اور اپنے سینے کو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے ملا دیا. یہ حضرت ظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ان کو ملایا نا, تو ایک روایت میں آتا ہے تاریخ کے اندر کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت ظاہر کو فوراً آگے کی طرف کیا اور ان کی پیٹھ کی طرف سے پکڑ لیا. اور پھر سرکار نے بازار میں کہا کون ہے جو یہ غلام خریدے گا, کون ہے جو یہ تفریح فرماتے ہیں سرکار علیہ السلام. یہ جائز تفریح ہوتی ہے. جیسے سرکار کی بارگاہ میں ایک بوڑھی خاتون آئی, انہوں نے کہا رسول اللہ میں جنت میں جاؤں گی. آپ نے فرمایا تو جنت میں نہیں جائے گی. جبکہ وہ خاتون مومنہ تھی. کہتی ہیں رسول اللہ میں کیوں جنت میں نہیں جاؤں گی, میں تو آپ پہ ایمان رکھتی ہوں. تو میرے آقا نے فرمایا اللہ کسی بوڑھے کو جنت میں داخل نہیں کرے گا, سارے بوڑھوں کو جوان بنا کے جنت میں داخل کرے گا. تب تو تھوڑی جنت میں جائے گی, تجھے تو جوان بنا کے داخل کیا جائے گا. یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام تفریح فرمایا کرتے. اور یہی طریقہ صحابہ کا بھی تھا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور چند صحابہ کھجور کھا رہے تھے بیٹھ کر کے. اب سب کھجور کھا کر کے بیج مولا علی کے آگے رکھ رہے ہیں. جب سب کھا چکے تو سب کہتے مولا علی تم نے اتنی کھجوریں کھا ڈالی. آپ نے فرمایا اللہ کا شکر ہے, ہم نے بیج تو چھوڑ دیا ہے, آپ لوگ بیج بھی کھا گئے ہیں. یہ صحابہ اکرام رضی اللہ. جائز تفریح جو ہوتی ہے نا, یہ ہماری شریعت میں جائز ہے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی یہاں پہ وہی کیا. آپ نے ان کو پکڑ لیا اور پھر بازار والوں سے کہا کون ہے یہ غلام مجھ سے خریدے گا. حضرت ظاہر نے کہا یا رسول اللہ مجھ جیسے کمینے آدمی کی کوئی قیمت نہیں ملے گی. آپ مجھے بیچ رہے ہیں زیادہ قیمت, میں دیہات کا رہنے والا, کسی شہری کو بیچیے تو زیادہ قیمت آئے گی, میں تو دیہات کا ہوں, میری کوئی قیمت نہیں. تو میرے آقا نے فرمایا ظاہر دنیا والے تمہاری قیمت جانے نہ جانے, اللہ کے یہاں تمہاری قیمت بہت زیادہ ہے. اللہ کے یہاں تمہاری قیمت بہت زیادہ ہے. یہ حضرت سیدنا ظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. ایک صحابی تاجر اور ہیں حضرت سیدنا آب اللحم غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کا نام ہے عبداللہ بن عبد الملک, نام عبداللہ ہے. ان کو آب اللحم کیوں کہا جاتا ہے؟ غفاری قبیلے غفار سے تعلق ہے. جیسے سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ایک قبیلہ ہے غفار, تو اس سے تعلق کی بنیاد پر غفاری. نام تو عبداللہ ہے, لیکن آب اللحم کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ یہ گوشت نہیں کھاتے تھے.
اس بنیاد پر. آب اللحم کا معنی ہوتا ہے گوشت کا انکار کرنے والا. انکار سے مراد یہ نہیں کہ ناجائز بتانے والا. جس کو شریعت نے جائز کیا اسے کوئی ناجائز نہیں بتا سکتا ہے. گوشت ان کو پسند نہیں تھا, گوشت نہیں کھاتے تھے, اس لیے ان کو آب اللحم کہا جاتا تھا. بدری صحابی ہیں, یہ جنگ بدر میں شامل تھے, جنگ حنین میں یہ شہید ہوئے. یہ گوشت نہیں کھاتے تھے. روایت میں آتا ہے ان کو آب اللحم یا تو اس بنیاد پر کہا جاتا ہے کہ یہ گوشت نہیں کھاتے تھے, یا اس بنیاد پر کہا جاتا ہے کہ زمانے جاہلیت کے اندر, یعنی اسلام لانے سے پہلے بھی بتوں کے نام پر جو جانور کاٹے جاتے تھے نا, تو بتوں کے نام پر جو جانور کاٹے جاتے تھے یہ ان کا گوشت نہیں کھاتے تھے. اسلام لانے سے پہلے بھی, اسلام لانے کے بعد تو کوئی بھی نہیں کھائے گا, اسلام لانے سے پہلے بھی یہ بتوں کے نام پر کاٹے جانے والے جانور کو نہیں کھاتے تھے, اس لیے ان کو آب اللحم کہا جاتا ہے. حضرت سیدنا آب اللحم غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے ہیں تجارت کس کی کرتے تھے؟ گوشت کی ہی تجارت کیا کرتے تھے. جو نہیں کھاتے تھے اسی کی تجارت کرتے تھے, گوشت کی تجارت. اور یہ آپ کے آزاد کردہ غلام جو تھے حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ بھی صحابی رسول, حضرت آب اللحم کے یہ غلام تھے حضرت عمیر. تو حضرت عمیر کیا کرتے تھے؟ حضرت آب اللحم یعنی سیدنا عبداللہ کے گوشت کے جو ٹکڑے ہوتے تھے نا اس کو سکھاتے تھے اور تجارت کے معاملات کے اندر آپ کی مدد کیا کرتے تھے. تو اس سے پتا چلا کہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم جو ہے یہ بڑے عظیم تاجر ہوا کرتے تھے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو شریعت مطہرہ پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے طریقے پر چلتے ہوئے تجارت کی اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے. میرے عزیزو, آپ لوگ دعا کیا کرو کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا ہم سب کو سچا تاجر بنائے. یہ مسلمانوں کی پہچان ہے, معلوم, مسلمانوں کی شان ہے, اسی میں عزت ہے. نوکری میں عزت نہیں, جاب میں عزت نہیں, اسی میں عزت ہے. کنڈیشن کچھ خراب ہے تو آدمی شروع میں کرے, اس کا ایسا بھی نہیں کہ اب کوئی بندہ کاروبار کے چکر میں نوکریاں چھوڑے دے رہا ہے. پہلے کچھ سیونگ بھی تو ہونی چاہیے, سیونگ کرے کچھ دن, اس پہ بالکل جو ہے نا بیٹھ نہ جائے اس کے اوپر اپنے آپ کو بس ہم کو جاب ہی کرنا ہے, نہیں. وہ یہ دعا کیا کرے اور یہ دل کے اندر امید بھی رکھے, یقین بھی رکھے, انشاءاللہ تعالی میں ایک دن تجارت ضرور کروں گا. کیوں؟ تجارت میرے آقا علیہ السلام کی سنت ہے, خود سرکار نے تجارت فرمائی ہے, صحابہ نے تجارت کی. انشاءاللہ بتائیں گے ایک دن انبیاء کرام کی تجارت, انبیاء کرام نے کون کون سی تجارت کی ہے. تو اس نیت کے ساتھ کہ میرے نبی کی سنت ہے, صحابہ کی سنت ہے, انشاءاللہ تعالی ایک دن ہم بھی تجارت کریں گے. اللہ تعالی ہم سب کو سچا تاجر بنائے اور خود کفیل بنائے. اللہ تعالی ہمیں کسی کا محتاج نہ بنائے, صرف اللہ تعالی ہمیں اپنا محتاج رکھے اور دنیا داروں کی محتاجی سے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. ایمان پر زندہ رکھے, ایمان ہی پر خاتمہ بالخیر فرمائے.